ہم کو باقاعدہ میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ ہم کو مجبوراً ہم کو جو ہے وہ گدی سے اتر کر میدان میں آنا پڑا ہے، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، پانی سر سے اوپر ہو گیا سر، اس لیے ہم آئے ہیں۔ ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ وقف کا معاملہ یہ اسلام سے جڑا ہے، دین سے جڑا ہے۔ جس دن یہ پاس ہوا ہے اسی دن بمبئی کے اندر جہاں پہ ہمارا رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے وہاں پر ایک مسافر خانہ تھا، اسی دن اس کو جو ڈی فیکٹو انہوں نے لفظ استعمال کیا اس کو انہوں نے ڈی وقفیفائی کر اس کو چیریٹی کمشنر کے سپرد کر دیا۔ لیکن سر ایسا تو نہیں ہوتا کہ چوٹ لگے اور آدمی سے کہا جائے کہ تم چلاؤ مت، تو کرے گا ہی نا۔ کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں، مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ تو جس سرکار کو ہم لے کے آئے سر، اور یہ سب جانتے ہیں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ پرائم منسٹر، آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا نام لیا تو ماننیہ پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ، میں اس AIUMB جس نے 2016 کے اندر صوفی کانفرنس تھی دلی میں کیا تھا سر، میں اس کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں، اور ہم نے شانہ بشانہ کندھا بکندھا مل کر 200 ڈیلیگیٹ سر میں نے باہر سے بلوائے تھے، آؤٹ آف انڈیا سے 200 ڈیلیگیٹس بلوائے تھے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ صوفی پرمپرا ایکچوئل اسلام ہے۔ کوئی کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بڑے سے بڑے پوسٹ پر بیٹھ کے اگر غلط بات کرتا ہے تو میں آپ سے یہ جو ہے نا سر، یہ جی سمویدھان، یہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن سر یہ تو وہی ہوا، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا سر، اور ہم اس میں بہت فرملی بلیو کرتے ہیں، اور اس سمویدھان نے کہا ہے کہ سبطین حیدر، عبد الرحمن، عبد الحیدر، اینی مسلمان، اینی مائنورٹی، چاہے اینتھنی ہو، چاہے جیل ہو، کوئی بھی مائنورٹی ہے، وہ تمام کے تمام اس کے تحت پروٹیکٹ کیے جائیں گے۔ آئی ڈونٹ کیئر کوئی پولیٹیشین کچھ بھی کہتا رہے، کوئی سٹیٹمنٹ پاس کرتا رہے، آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن۔ اگر آپ ہر خانقاہ کے 100 مرید انویائی مان لیں تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں 7 کروڑ مسلمانوں کو، 25 کروڑ ٹوٹل پاپولیشن ہے، 1/3 سے زیادہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں یہاں پر۔ جھوٹ سے دور، خبروں سے بھرپور۔ جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس امینڈمنٹ بل کا، جن پر ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے، وہ ہم درگاہی لوگ ہیں، وہ ہم درگاہ والے ہیں، وہ ہم مسجد والے ہیں، وہ ہم مدرسے والے ہیں، اور وہ ہم لوگ ہیں جو قبرستان کی دیکھ ریکھ اور ان کی کیئر ٹیک کرتے ہیں اس وقف کے ایکٹ اور اس کی انٹینٹ کے تحت۔ تو ابھی تک درگاہوں سے کوئی بندہ جو ہے ابھی تک فی الحال سامنے نہیں آیا تھا، تو اپنے سب لوگوں سے مل کر تقریباً 70,000 خانقاہیں ہیں ہندوستان کے اندر، تقریباً 1.5 لاکھ رجسٹرڈ، اور مسلمانوں کی کیئر میں اگر آپ ملائیں اس کا ڈاکیومنٹیشن موجود ہے ہمارے پاس، 1.5 لاکھ قبرستان موجود ہیں، اور ان سب کے وجود کو خطرہ ہے اس وقت، جس کی وجہ سے میں ایز اے ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر ان کے مشورے سے اور ان کے ساتھ مل کر تمام خانقاہوں کے سجادہ نشینوں اور ان کے گدی نشینوں کے ساتھ مل کر میں نے یہ ریپریزنٹ کیا اور PIL میں نے پیش کر دیا۔ اس میں ایک فگر آپ کے سامنے رکھ دوں، سپریم کورٹ میں جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے خلاف جو میں نے PIL درج کیا ہے، یہ صرف ایک پیٹیشن نہیں ہے، پیٹیشن تو کوئی بھی زمینی مسئلہ بن جاتا ہے، بلکہ یہ 3,000 سے زیادہ جو رجسٹرڈ ہمارے سامنے ایک فگر موجود ہے، 3,000 سے زیادہ دینی اداروں کا مقدمہ ہے، یہ ان کی آواز ہے۔ ایک فگر جو میرے سامنے آئی ہے کچھ ریسرچ کرنے کے بعد، کچھ اپنے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد، اور کچھ لوگ جو اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں ان سے بات کرنے کے بعد، وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ سے کھلے 1200 مسجدیں، 330 مدرسے، 80 خانقاہیں، 55 درگاہیں اور تقریباً 1800 سے کچھ زیادہ قبرستان ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ جو چیزیں ہیں جو وقف بورڈز میں الگ الگ ہندوستان کی جگہوں پر درج ہیں، اور جو درج نہیں ہے تو اس امینڈمنٹ کا کوئی نہ کوئی کلوز ایسا ہے
جو ان جگہوں کو, درگاہوں کو وغیرہ کو جو ہے وہ انکروچمنٹ ثابت کر کے ان کو سرے سے ان کے وجود کو مٹانے والا ہے. جو لیگل گراؤنڈز ہیں میں جلدی ان میں سے پاس آن کر رہا ہوں. لیگل گراؤنڈز جو ہم نے اپنے پی آئی ایل کے اندر لیے ہیں, اگرچہ کل ہماری کورٹ میں سنوائی ہے, مگر ود ان دا باؤنڈز آف لیگالٹیز, قانون کی حد میں رہتے ہوئے جتنا میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, اور یہ شیئر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے مادھیم سے یہ عام لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہم نے یہ پی آئی ایل کچھ بنیادی کانسٹیٹیوشنل اور اسلامی شریعت کے نقطوں اور نکات کو مد نظر رکھ کر ہم نے اس کو فائل کیا ہے. پوائنٹ نمبر 1, اس میں آرٹیکل 26 کا النگھن ہے, جس میں نان مسلم ممبرز کو وقف بورڈز میں شامل کر کے ہمارے جو خاص دینی ادارے ہیں, مسلم ادارے ہیں, ان میں غیر ضروری جس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان میں دخل کیا جا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 2, آرٹیکل 30 کا تحفظ ختم ہو گیا. آرٹیکل 30 نے جو ان اداروں کو, وقف کے اداروں کو جو حفاظت دی تھی, جو پروٹیکشن دیا تھا, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور وقف بورڈ کا ایکچول ادھیکار وہ ڈسٹرکٹ کلیکٹرز کو دے دیا گیا ہے. اس کے جو نتیجے ہیں وہ ہمارے سامنے آگے آئیں گے. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ سیکشن نمبر 107 کا ریپیل کر دینا. اب اگر کسی نے 12 سال سے کسی جگہ پر, وقف کی جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے, تو اس ادھینیم کے تحت, اس امینڈمنٹ کے تحت وہ جگہ اس کی ہو جائے گی, وہ جگہ کا مالک بن جائے گا. اور یہ انٹینٹ آف وقف, یعنی جو اس کے وقف کرنے کے پیچھے جو انڈاؤمنٹ, جو ایگزیکٹ قانونی لفظ ہے, یہ اس کی نیت کے بالکل خلاف معاملہ ہے. انڈاؤمنٹ ایک امانت ہے, میں اردو میں تھوڑی بول رہا ہوں آپ سے. انڈاؤمنٹ ایک امانت ہے اور امینڈمنٹ اس امانت میں خیانت ہے, یعنی اس کو ختم کرنا ہے. اب اس کے اندر ایک معاملہ اور بھی ہے کہ پہلے بورڈ کے اندر کمیونٹی کا, مسلم کمیونٹی کا ریپرزنٹیشن تھا, مگر اب کیا ہوا ہے کہ الیکٹڈ ممبرز کے بجائے اس کے اندر نامینیشن ہوگا, اور نامینیشن کے حساب سے جو ہیں اس کے اندر لوگ تعینات کیے جائیں گے. 5واں جو پوائنٹ ہے میں شارٹ کر دے رہا ہوں اس کو, جوڈیشل ریویو کا کوئی راستہ نہیں ہے. جوڈیشل ریویو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایفیکٹو اپیلیٹ میکینزم یہاں پر موجود نہیں ہے اس امینڈمنٹ کے اندر. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جا سکتے ہو, آپ کا کبھی بھی قانون کا راستہ بند نہیں کیا گیا ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو راستہ کھلا رکھا گیا ہے اس راستے کو, ایسا راستہ کھلا رکھا گیا ہے, مثال کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ دوں آئیے میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے, مگر آپ کے گھر سے میرے گھر پہنچنے میں جتنے راستے ہیں وہ سب ٹوٹ چکے ہیں, برباد ہو چکے ہیں. میرے گھر پہنچنے کا ایک ہی راستہ بچا ہے, وہ ہے جنگل جس میں خونخوار جانور رہتے ہیں, اس کے بیچ میں ہو کر آپ کو میرے پاس آنا ہے. تو یہ ایک مختصر تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں امپورٹنٹ بات یہ کہ میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں درگاہوں کو, مسجدوں, مدرسوں کو, خانقاہوں کو, اور اس کے بعد جو ہمارے امپورٹنٹ فگرز تھے اور پوائنٹس تھے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. If you want to know anything else, you can please ask me. شکریہ, تھینک یو. کہ گھر میرا ہے, میرے گھر کا فیصلہ کرنے والا جو بھی شخص ہو مجھ سے پوچھے بغیر فیصلہ کیسے کر لے گا؟ ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا. ہم اہل خانقاہ ہیں. سر دیکھیے, ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آ کے اس طرح سے مطلب پریس کانفرنس دیں, کیونکہ ہم کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہیں. ہمیں پولیٹکس نہیں آتی, ہم سیدھی بات کرتے ہیں, ہمیں گھما کے بات کرنا آتی نہیں ہے. سیدھی بات یہ ہے کہ گھر میرا, خانقاہ میری, درگاہ میری, مسجد میری, اس کی ہم کیئر ٹیک آج سے نہیں, ہم اس وقت سے کرتے چلے آ رہے ہیں جب کوئی جو موجودہ شکل کا ہندوستان ہے اس وقت وہ نہیں تھا. تو آج تک اب جا کر یہ نیا حساب کتاب داخل کرنا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے,
اور جب ہماری سمجھ سے معاملہ باہر ہو جاتا ہے اور چونکہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں تو جو راستہ ہمارے لیے بچا ہم نے وہ اختیار کیا اور ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سرکار مسلموں کی بھلائی کر رہی ہے, میں اس بات کو منع نہیں کر رہا. سرکار کو ہم نے چنا ہے, سرکار ہماری ہے, اٹس اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا بھلا بغیر مسلمانوں سے پوچھے ہوئے کیسے پاسبل ہے سر؟ ہم سے پوچھ تو لیں. سر دیکھیے آپ لوگ ایک بات معاف کیجیے گا سر, ایک منٹ سر, آپ لوگ ایک بات سمجھ لیجیے گا کہ ہم جو آئے یہاں پر, ہمارا ایجنڈا یہ ہے آپ کو بلانے کا اور آپ سے بات کرنے کا کہ سر ہم سٹیک ہولڈر ہیں, ہم ڈائریکٹ پارٹی ہیں جن کا نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر. ہماری جگہیں جا رہی ہیں, کبھی انکروچمنٹ قرار دے دیں گے. ابھی جس دن یہ پاس ہوا ہے اسی دن بمبئی کے اندر جہاں پہ ہمارا رجسٹرڈ ٹرسٹ ہے وہاں پر ایک مسافر خانہ تھا, اسی دن اس کو جو ڈی فیکٹو انہوں نے لفظ استعمال کیا اس کو انہوں نے ڈی وقفیفائی کر کر اس کو چیریٹی کمشنر کے سپرد کر دیا. کئی سالوں کا مسافر خانہ, اس کے اندر کچھ آپسی وواد تھا اس کے متولیوں میں, تو اکارڈنگ ٹو دا امینڈمنٹ اٹ واز ٹرمڈ ایز انکروچمنٹ اور اس کو سیدھا انہوں نے دے گیو اٹ ٹو دا چیریٹی ٹرسٹ. سر ہم نہ آندولن کرنے آئے ہیں, نہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہم کوئی آندولن نہیں کریں گے, ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ سٹیک ہولڈرز ہیں. وی آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو پالیٹکس. اہنسا سر وہ جو اہنسا کرے گا, جو لا کے خلاف جائے گا وہ غلط ہے سر. جو بھی ہو, چاہے وہ مسلمان ہو یا اور غیر مسلم ہو, جو بھی قانون کے خلاف جائے گا وہ غلط ہے سر. صاف صاف بات کہ ہمارے یہاں جو ہماری درگاہیں ہیں ان درگاہوں پہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 20% مسلمان آتے ہیں اور 80% ہمارے ہندو بھائی آتے ہیں, 80%. اور یہ مجھے کوئی مطلب میرا موٹیو نہیں ہے بولنے کا. آپ لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں, آپ حضرت نظام الدین چلے جائیے, آپ حضرت محبوب الہی چلے جائیے, آپ وہاں پہ جا کے دیکھ لیجیے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ جو ہمارے پوروج ہیں جن کے نام سے ہماری درگاہ ہے, ان کا نام ہے شاہ برکت اللہ. ان کا پریم پرکاش, یہ برج بھاشا کے صوفی تھے اور بھکتی آندولن سے ان کا تعلق تھا جو میرا جی کا نکالا ہوا ہے. تو انہوں نے جو پریم پرکاش, اب ان کا کلام ہے, میں کبھی آپ لوگ چاہیں تو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اس کے اندر ان کے چھند اور دوہے آپ پڑھیں, اس میں سے ایک مجھے کپلٹ یاد آ رہا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیول اور مسیت ماں ایک دیا ہی ہوئے, یعنی مندر میں اور مسجد میں ایک ہی دیا جلتا ہے. تو یہ ہماری سر وانی ہے اور اس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. لیکن سر ایسا تو نہیں ہوتا کہ چوٹ لگے اور آدمی سے کہا جائے کہ تم چلاؤ مت, آہ تو کرے گا ہی نا. سر ویرودھ کرنے کا مطلب یہ ہے ہم درگاہی آدمی ہیں, ٹھیک ہے سر. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ہم کو باقاعدہ میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ ہم کو مجبوراً ہم کو جو ہے وہ گدی سے اتر کر میدان میں آنا پڑا ہے, کیونکہ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا, پانی سر سے اوپر ہو گیا سر, اس لیے ہم آئے ہیں. ہم صرف ایک بات جانتے ہیں کہ وقف کا معاملہ یہ اسلام سے جڑا ہے, دین سے جڑا ہے. یہ معاملہ کوئی زمین کا وواد نہیں ہے. دس از ناٹ جیسے ہوتا ہے نا سر, بھائیوں میں باپ انتقال کر گئے, بھائیوں میں آپس میں وواد ہو گیا, ایک سول معاملہ بن گیا, یہ وہ معاملہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ معاملہ زمین کا معاملہ نہیں ہے. وقف جو ہے وہ ہم نے PIL میں اپنے نقل کیا ہے کہ کس طرح سے قرآن کے اندر, حدیث کے اندر, اسلامک جورسپروڈنس کے اندر کس طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ وقف ایکچولی اسلامی امانت ہے, اللہ کی امانت ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. یہ سب یہ کوئی ذاتی زمین نہیں ہے. دس از جسٹ لائک اے ٹرسٹ, اٹ از اے ٹرسٹ ان فیکٹ, ریلیجیس ٹرسٹ. اور اس کو تو ماننی سپریم کورٹ نے بھی مانا ہے کہ جو وقف ہے اٹس اے ریلیجیس ٹرسٹ, کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں, مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. تو جس سرکار کو ہم لے کے آئے سر. اور یہ سب جانتے ہیں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ پرائم منسٹر, آپ نے پرائم منسٹر صاحب کا نام لیا تو ماننیہ پرائم منسٹر صاحب, ان کے ساتھ میں اس AIUMB جس نے 2016 کے اندر صوفی کانفرنس تھی دلی میں کیا تھا سر, میں اس کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. اور ہم نے شانہ بشانہ کندھا بکندھا مل کر 200 ڈیلیگیٹ سر میں نے باہر سے بلوائے تھے, آؤٹ آف انڈیا سے 200 ڈیلیگیٹس بلوائے تھے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ صوفی پرمپرا ایکچوئل اسلام ہے. اٹ از ایکچوئل اسلام. یہ گنگا جمنی تہذیب جو یہاں کے بزرگ کہتے رہے
تو ہم نے باہر سے صوفیوں کو بلوائے بتانے کے لیے کہ صرف ہندوستان والے نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ میجورٹی غیر مسلم، پلیز مائنڈ مت کیجیے گا جو غیر مسلم بھائی ہوں، کہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ لوگ ڈر کے کہتے ہیں گنگا جمنی. ایسی بات نہیں ہے سر. پورے دنیا کے اندر جو ہے جو اسلام کا پیسفل نیچر ہے اس کو بتانے کے لیے رام لیلا میدان کے اندر 17 مارچ کو ہم نے صوفی کانفرنس کروائی تھی. آپ میں نے جن لوگوں نے کور کیا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا سر. جی AIUMB جی سر، اس کا میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں سر. اور ہم نے شانہ بشانہ کندھا بکندھا، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو، اچ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے ہمارا PMO ہو، ان کے ساتھ باقاعدہ مل کر سر ہم نے کہا تھا اس امید کے ساتھ کہ ہماری صوفی پرمپرا، ہمارا جو مسلم اتحاد اور پیس ہے اس کا بڑھاوا ہوگا. لیکن سر یہ تو وہی ہوا، میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا. کوئی کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی بڑے سے بڑے پوسٹ پر بیٹھ کے اگر غلط بات کرتا ہے تو میں آپ سے یہ جو ہے نا سر، یہ جی سمویدھان، یہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہے سر. اور ہم اس میں بہت فرملی بلیو کرتے ہیں. اور اس سمویدھان نے کہا ہے کہ سبطین حیدر، عبد الرحمن، عبد الحیدر، اینی مسلمان، اینی مائنورٹی، چاہے اینتھنی ہو، چاہے جیل ہو، کوئی بھی مائنورٹی ہے، وہ تمام کے تمام اس کے تحت پروٹیکٹ کیے جائیں گے. آئی ڈونٹ کیئر کوئی پولیٹیشین کچھ بھی کہتا رہے، کوئی سٹیٹمنٹ پاس کرتا رہے. آئی بلیو ان دا کانسٹیٹیوشن. اگر آپ ہر خانقاہ کے 100 مرید انویائی مان لیں تو اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میں 7 کروڑ مسلمانوں کو، 25 کروڑ ٹوٹل پاپولیشن ہے، 1/3 سے زیادہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے آیا ہوں یہاں پر. تو کم سے کم میرے خیال سے فگرز کا تو ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر ایک شخص 1/3 مسلمانوں کی بات کر رہا ہے تو ہم اس سے وہ ان نیتاؤں کا جو ہے بات مثال دے کر نہ کہیں کہ جو چند ہزار یا چند لاکھ کو جو ہے پروتساہت کر سکتے ہیں، موٹیویٹ کر سکتے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے. کانسٹیٹیوشن کے خلاف اگر کوئی چیز پاس ہوتی ہے، گورنمنٹ ہماری چنی ہوئی ہے نا سر، گورنمنٹ ہماری چنی ہوئی ہے. آپ خود بتائیے یہ کوئی تاناشاہی تو نہیں ہے؟ جہاں تک میں نے سنا ہے اور میں جانتا ہوں تھوڑا بہت، ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ریپبلک ہے سر. یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، اور اگر چاہیں کتنی میجورٹی سے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے، لیکن آپ میں سے اور ہم میں سے ہر ایک بندہ رہنے والا یہ پورا حق رکھتا ہے کہ اگر وہ غلطی کر رہا ہے، کتنا ہی بڑے آفس کا صحیح، ہم اس کو بول سکتے ہیں اور اچھی زبان میں تہذیب کے ساتھ بول سکتے ہیں کہ سر یہ بات صحیح نہیں ہے. اور یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے اور میں اگر اس پہ کچھ کہہ رہا ہوں تو لوگ سوال کریں کہ بھائی فلانے خوشیاں منا رہے ہیں یا ڈھماکے خوشیاں منا رہے ہیں تو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں.